بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور میرے ساتھ سعید قاضی ہیں۔ آج گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکمرانوں کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوں، میڈیا پر کنٹرول جو ہے وہ زیادہ اہم لگ رہا ہے کہ بس ہر طرف سے اچھی خبر آئے۔ پرسیپشن وہ کہتے ہیں شاید خبروں سے ٹھیک ہو جائے گا، اور بس پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ بلوچستان کی خبر غائب کر دیں، کشمیر کی خبر غائب کر دیں، تحریک انصاف کی خبریں غائب کر دیں، اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کی ساری خبریں غائب کر دیں، اور جو بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں ان کو آپ غائب کر دیں، تو اس سے شاید کچھ لوگوں کا، کچھ حکمران ہیں جو ان کا کچھ کا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ کیا یہ جو پرسیپشن بنانے کی جو گیم ہے، اس سے بھوکے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے، بیماروں کو علاج مل جائے گا، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا؟ تو سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ جی جی، وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ سعید قاضی صاحب، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری جو توجہ ہے میڈیا مینجمنٹ پر ہے، اور گراؤنڈ پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس سے پاکستان پھر ہرا بھرا اور ترقی یافتہ ملک بن جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس ایج میں آپ اوپر سیٹلائٹ سے ایک سوئی بھی کہیں پڑی ہو تو وہ بھی نہیں چھپتی، تو چھپ کچھ بھی نہیں سکتا۔ اس ایج میں کہ جب انٹرنیٹ نائنٹیز میں لے کے آئے تھے مارکیٹ میں امریکنز، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے کیا کیا استعمالات ہوں گے، جن میں سے ایک استعمال ہم رائٹ نو کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ جائے گی تو وہ چھپتی نہیں ہے۔ اس وقت اس غلط فہمی میں عالمی اشرافیہ ہو یا ہماری اشرافیہ ہو، وہ سمجھ یہ رہے ہیں۔ اور ان کے کمپوننٹ میں کل ایک جگہ بیٹھا، ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بات کی کہ یار یہ تحریکیں بن رہی ہیں، یہاں بن رہی ہے، وہاں بن رہی ہے۔ وہاں پہ نا ایک بڑے یعنی حکیم لقمان بیٹھے ہوئے تھے، who is more known for اپنے دیسی نسخہ جات than his journalistic credentials۔ تو انہوں نے ایک بات کی تو میں چپ کر کے دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ان فیکٹ جی انقلابات صرف ٹھنڈے علاقے چاہتے ہیں۔ میں سمجھا یہ انقلاب کدھر نمونے تو نہیں سمجھ رہے۔ مثال طور پہ جو یعنی آپ دیکھیں جو ہوچی من کا انقلاب تھا ویتنام میں، جی جی، آج میں آج دیکھ رہا تھا سمیع صاحب، 475 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اس کی۔ کمیونسٹ پارٹی اس پر رول کرتی ہے، ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے، ہیلتھ پرائیویٹ بھی ہے اور پبلک بھی ہے، اور بعض جو ان کی جو ایجوکیشنل یعنی میں دیکھ رہا تھا OECD کو مات دیتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن میں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں، مطلب ہے کہ اور میں کچھ معمولی جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے تیسری جرنلسٹ میرے نال بیٹھے ہوئے جی جی، میں سنا کہ وہ پروگرام سارا، وہ سانڈے کے تیل سرد کا علاقے کاروبار کرتے رہے پہلے۔ انقلاب نہیں آتا ہے جی۔ مطلب ہے کہ میں کیا مطلب میں آئی واز ڈم فاؤنڈیڈ کہ میں کی گل کرا۔ تو ایک تو بات یہ کہ کہیں بھی خبر چھپائی نہیں جا سکتی، کہیں بھی تحریکوں کو جب وہ پھوٹ پڑتی ہیں تو انہیں روکا نہیں جا سکتا، انہیں نہیں رکتی جب وہ چل پڑتی ہیں، وہ کسی نہ سر لینیا نے یا جو کر دیا نے، تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ آج مجھے یہ بتائیں یار خبروں کا زمانہ ہے، آپ تو میں شو کرتے رہے۔ 2 دن پہلے وال سٹریٹ میں ایک سروے چھپا جس میں سروے میں تھا کہ پہلی دفعہ امریکہ بہادر میں جو کیپیٹلزم کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنے والوں کی آراء جو ہے وہ 51% جو ہو چکی ہے۔ زوران ممدانی نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، جس کو تھاپڑا مارتا ہے وہ پرائمری جیت جاتا ہے۔ اب وہاں ریپبلکنز نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے کہ وہ ڈکو انہوں کی ہو رہا ہے۔ ایک فرمنٹیشن ہے، ایک تبدیلی آ رہی ہے،
اور تبدیلی ایسے نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں سمیع ابراہیم صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، ایک دفن ہے ہائی گیٹ سیمیٹری میں، بڑے جید عالم تھے، کارل مارکس ان کا نام تھا. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بعض اوقات ایسے ہے 2 ہفتے دہائیوں میں گزرتے ہیں. صحیح. We are right now in the middle of times where ہمیں خود احساس نہیں ہو رہا کہ کتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں، چونکہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہمیں ہے، اندازہ یہ نہیں میں ہو. نے آپ نے انٹرنیشنلی پورا ایک سینیریو کھینچا. میں وطن عزیز کی صورتحال پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کشمیر کی خبر آپ نے آؤٹ کر دی، آپ میڈیا پہ نہیں آنے دیتے، اور بلوچستان کی خبر آپ نے آؤٹ کر دی، تو کیا اس سے امن آ جائے گا؟ بات چھپانے سے معاملہ صحیح ہوگا؟ میں تو بنیادی مقدمے سے ہی ایگری اس لیے نہیں کر رہا کہ بات چھپ ہی نہیں رہی. آج کی خبر مثال کے طور پہ کیا ہے کشمیر کی؟ آج کی خبر یہ ہے کہ کوئی او پی ایف کے کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندے ان کو وہاں ملے ہیں، اور جو مؤخر ہوئی ہے 21 تاریخ دے دی ہے انہوں نے. آج کا جو انہوں نے کرنا تھا اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ میں آ کے، اور میرے خیال میں بڑا اچھا کی، کیونکہ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ کشمیر گرم ہو تاکہ ہماری ریلیونس بنی رہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو ایک تو یہ اب یہ خبر چھپی ہے، نیٹ کھولے، جگہ جگہ پہ ایون وہ پریس ریلیز گھوم رہا ہے جس میں یہ ساری اس کی تفصیل ہے کہ وہاں غالباً ٹرکی میں تھے فیلڈ مارشل صاحب. تو اچھا ہے وہ کریں آئیں، اور اس میں جو لیکن میں یہاں پر بیٹر ایک سینس. سوال کرتا ہوں. میں بالکل اچھا ہے، امن سب کو اچھا لگتا ہے، معاملہ بھی حل ہو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں ایک مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد ایک بہت عجیب سا شور ہے، اور میں دیکھتا ہوں نون لیگی جو ہے وہ ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہماری فورسز کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو بیچ میں چھپی ہوئی بات ہے وہ بڑی زہر آلود ہے. اور وہ جو ایک پرانا ایک تھیسس ہے، یا پرانی جو ایک ریئلٹی ہے کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، اس کو وہ پروموٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بحث. تو کیا یہ ساری چیزیں امپیکٹ نہیں کریں گی پاکستانیوں پر؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وی آر اے پولیٹیکل، بالکل کوئی سیاست کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کے اتحادی ہیں جو حکومت میں ہیں، وہ ساری تبدیلیاں جو ہیں ماضی کی بھی، وہ اس کے ذمہ دار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیں ایک دن گفتگو ہو رہی تھی محترم اعجاز الحق صاحب سے، اور وہ گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کا جو اسٹیبلشمنٹ سے لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک بیان پہ میں نے بھی بڑا سخت اس لیے دیا موقف اپنے ایک شو میں اپنی ذاتی اور معمولی حیثیت میں، اور وہ بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. بیسیکلی 3 تھیریز چل رہی ہیں کہ مولانا کو لانچ کس نے کیا. کہ کوئی نے کسی نے کہا جی توجہ چاہتے ہیں، کسی نے کہا کیک میں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں، کسی نے کہا اس سے پہلے رینٹ ا کراؤڈ بھی تو ہوا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس تو کراؤڈ نہیں ہے اسٹریٹ میں، جو بندے لانے تھے تو مولانا کو ترلا محنت کی گئی تھی. تو ان کو کس نے لانچ کیا ہے؟ There are various theories taking grounds. ایک اور جو بات ہوتی ہے نا، جب بات کلیئرٹی سے نہیں کرتے ہم تو افواہ سازی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال وہ میدان میں آ گئے، تو میدان میں آئے تو میں نے اس پہ یہ جو عرض کیا، اگر آپ نے سنا ہو مجھے، کہ عظیم انقلابی اور جرنیل لیان ڈیویڈوچ ٹراٹسکی نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ فوج سماج کا ریپلیکا ہوتی ہے. فوج میں جتنے طبقات سماج میں ہوتے ہیں اتنے ہی فوج میں ہوتے ہیں، فٹ سولجر سے لے کے ٹاپ ملٹری بریس تک. اب مولانا نے اب میں فوجی بیلٹ سے آیا ہوں، میرے بچوں نے، میرے کزنز نے کئی جنگیں لڑی ہیں، میں تو خیر کوئی، میرا مطلب ہے جنگ کیا لڑوں، میں تو ککڑی بھی ذبح نہیں کر سکتا. نہیں آپ ماشاءاللہ بڑے جنگجو ہیں، الفاظ کی جو جنگ ہے اس میں آپ کو کوئی مات نہیں کر سکتا. نہیں میں ہاں وہ ہم گفتار کے غازی ہیں. تو اچھا
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فٹ سولجرز ہیں، ایک میں اور بات جو میں نے ابھی نہیں کہی تھی، فٹ سولجر جو ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر 18 فروری کو میں جہازیوں کی بغاوت کا ذکر ضرور کروں جو پیٹی افسر ایس احمد اور مدن سنگھ نے کی تھی، جو 2IC تھے، جو 77 جہازوں پہ ہمارے جہازیوں نے، ملاحوں نے بغاوت کر دی تھی، اور وہ بنیاد بنی تھی گورے کے یہاں سے بھاگنے کی۔ وہ فٹ سولجر جو باوردی مزدور تھے، وہاں صرف فوج میں صرف جو ہے وہ بریگیڈیئر یا جرنیل نہیں ہوتے، فٹ سولجرز بھی ہوتے ہیں۔ اور اس بغاوت کے بعد جو تلوار جہاز سے شروع ہو کے 77 جہازوں پر پھیل گئی تھی، میں اس کا اعلامیہ آج بھی پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب انہوں نے ہتھیار ڈالے اور انڈین نیشنل جو لیڈرشپ ہے اس نے سب نے مروایا ان کو، گاندھی نے، نہرو نے، سب نے جو ہے وہ پشت کر دی ان کی طرف۔ تو انہوں نے ان کا اگر اجازت دیں تو میں وہ اعلامیہ آپ کو دے دوں جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ ہتھیار سے پہلے کالی پٹیاں باندھی انہوں نے یہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے بے وردی مزدوروں کا اور باوردی مزدوروں کا خون ایک مقصد کے لیے بہا ہے۔ یہ جو آج ہماری ڈیبیکل ہوئی ہے، جو ہمیں شکست ہوئی ہے، جو ہم نے سبق سیکھا ہے، آنے والی نسلیں ہم ہمارے اس ڈیبیکل سے سبق سیکھ کے وہ کر دیں گی جو ہم نہ کر سکے۔ اینڈ دین they were اچھا، اس کے بعد جو کمانڈر ان چیف تھا گورا، اس نے کہا تھا میں اب سب کانٹیننٹ کو اب نہیں روک سکتا، یہ گیا ہے میرے ہاتھ سے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا امریکہ نے بنایا سی، انہوں نے بنایا سی، فلاں نے بنایا سی۔ تقریباً تمام کوسٹل ایریا میں بغاوت ہو گئی تھی اور سٹرائکس ہو گئی تھی۔ That was the reason۔ یہ ایک تاریخ ہے، اور اس واقعے کو نہ انڈیا کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے نہ ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے جب زندہ تھے میرے تایا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی شاید نیوی میں تھے یا نیوی میں ان کے دوست تھے، وہ جو یاد ہے ایڈمرل شریف ہوتے تھے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس بغاوت میں تھے۔ سوال یہ ہے، میں نے جو ان سے یہ کہا، ان سے میں نے یہ بات کہی مولانا سے کہ حضور اگر آپ کی اوپر لڑائی ہے تو لڑ لیں، یہ جو نیچے باوردی مزدور جو ہے، یہ پسینے کے بجائے جو خون بہاتے ہیں، میں I come from that family۔ نہیں، لیکن یہ میری بات سنیں نا قاضی صاحب، ایک سیکنڈ رکیں ذرا۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے اس کو گالی دے دی یا برا بلا کہہ دیا، وہ پسینے کا وہ بہاتا ہے، تو اس بنیاد پر دیکھیں مولانا نے جو بات کی ہے، کسی نے بھی لانچ کیا ہو، کسی نے بھی کہا ہو، اس ہمارے نظام کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قبائل لشکر بنا کے تو ہم نہیں لڑیں گے قبائل کے خلاف، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم دشمنیاں نہیں بناتے۔ اس میں مجھے بتائیے کہ کون سی غلط بات ہے؟ نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومتیں بنانا گرانا یہ تم لوگوں کا اختیار نہیں ہے، یہ عوام کو اختیار دیں، حالانکہ مولانا خود شریک رہے ہیں اس ساری سازش میں، لیکن یہ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ کیا وہ واقعی سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہیں یا اپنے کوئی مقاصد ان کے ہیں جس کا حصول ان کے سامنے ہے، جیسے ہمیشہ اپوزیشن ان پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنا ہمیشہ بھاؤ بڑھاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، بٹ جو نظام کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، میں جو شہداء والی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، میں آپ کے نظریات سے متفق ہوں، لیکن میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ادھر مجھے کچھ لوگ لے جانا چاہیں گے تاکہ جو مولانا نے سسٹم کے بارے میں بات کی ہے وہ بات جو ہے نا اس کے پیچھے چھپ جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے، ہر کسی کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، نو پرابلم۔ سوال یہ ہے کہ جب LFO سائن ہو رہا تھا تب یہ خیال نہیں آیا کہ دائرے میں رہیں آپ؟ یار مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یار میں نے کل کیا بات کی، میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جب ایک ساتھ مقتدرہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب انہیں کہتے ہیں اوئے اے گول روٹی تو نہیں کھانی، تو اے جمہوریت خدرے ہو گئی ہے۔ وہ گجرانوالہ میں تشریف لے آتے ہیں مولانا نواز شریف صاحب اور محترمہ صاحبہ، وہ کہتے ہیں یار یعنی وہ کیا میری اور آپ کی جمہوری حقوق کی لڑائی تھی؟
I have serious doubt about this ruling. جو ہماری civilian establishment ہے, they are not fighting for our rights. ابھی نہیں ہے منصہ شہود پہ کوئی جو آ کے اس اشرافیہ کو جو ہے اس کو ڈی فینگ کرے، معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. تو اب بات یہ آ گئی کہ سارے سوال تو ایک ہی کر رہے ہیں کہ ہویا کی ہے جناب نو، کیڑی گل اگلے نے نہیں منی کہ جناب نے یہ شروع کرتا ہے. یہاں تک بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو بات مولانا نے کی اس پر بھی تو بات کر لیں، نظام پر بھی تو بات کر لیں. یہ اگر آپ کشمیر کی خبر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر امن ہو جائے گا. وہ بلوچستان کا دھرنا یار چل یہ رہا تو ہم نے ہے بات تو کر کیا لی اس کا نا. مطلب امن ہو جائے گا؟ دیکھیں یار میری بات سن، میں یہ پہلی خبریں بات غائب جو ہم کرنے نے سے تو امن نہیں آئے گا نا. میری عرض سن لیں، کوئی خبر غائب نہیں ہو سکتی. آج مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ کدھر کھڑا ہے اور آپ کا سوشل میڈیا کہاں زیرو ہو کھڑا گیا، ہے؟ مین سٹریم میڈیا کو بندہ دیکھتا تو نہیں ہے. میں بہت یہ سارے کہہ رہا اینکرز ہوں کہ چلے گئے، باقی چلے جائیں گے، ختم ہوگی ساری بات. نہیں دیکھیں میں اچھا میں ذرا تھوڑی سی توجہ ایک طرف آپ کو مبذول کرواتا ہوں. جی کل پرسوں آپ نے ایک اشتہار دیکھا جس میں اپیل کی گورنمنٹ نے، اس میں شہباز شریف صاحب کی تصویر تھی، علی ڈار صاحب تھے، علی کا کیا نام وہ، انہوں نے اپیل کی کہ دیکھیں اپنا آئل سمگل نہ کریں، اس سے $1 بلین کا نقصان ہوتا ہے. یار ایک اپیل یہ بھی کر دیں کہ یار خدا ڈکیتیاں نہ کریں. آپ یار اس طرح کریں کہ دیکھیں رشوت نہ لیا کریں. آپ کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے اتنی ماتیں دینے والا کوئی نہیں سی کہ یہ جو آپ نے کروڑوں روپے کا اشتہار چھاپا ہے اور ہر اخبار میں تھا ڈان سے لے کے تو نیچے تک، یہ کتنی بڑی آپ کی جگ انسائی ہوگی. اب آپ نے کیا خبر چھپی یا چھپ سکی کہ جی یہاں پہ تو آئل تیل جو ہے وہ سمگل ہو کے لاہور میں بک رہا ہے. میرے شو میں جنرل رضا محمد آئے ہوئے تھے، بڑے لکھے آدمی ہیں، بڑے دھیمے آدمی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، ان کا یار مجھے پتہ نہیں چلتا لاہور میں یا پنڈی میں پیٹرول ڈلواتی ہوئی کہ یہ کون سا پیٹرول ہے، یہ ایران سے آیا یا کہاں سے آیا ہے. کچھ نہیں چھپتا. اور اس سے اگر آپ آپ کیسے سمجھتے کہتے ہیں ہیں کہ کچھ نہیں چھپتا؟ مجھے بتائیے، مین سٹریم پہ آپ کو وہ جو کرپٹو ریپ سکینڈل ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کے نواسے نے باہر سے خواتین بلا کے جن سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا ان کو یہاں پہ ٹارچر کیا، ان کو ریپ کیا، پاکستان کو ایک عقوبت، پورے پاکستان کو کچے کا علاقہ بنا دیا، اور اس میں بڑے بڑے چینل اس حکومت کے حمایت میں نکل آئے کہ جی بڑا انہوں نے انصاف کا کام کیا، بڑا یہ کیا، اور ان کے کہنے پہ پرچے درج ہو گئے. کہاں گیا وہ کیس؟ وہ سب لوگ حکومت میں ہیں، سب لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور پولیس جس کا کام یار پکڑنا تھا ان کو بچانے کی بات کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں کیا اس سے کیا کون سا معاشرہ بن رہا ہے؟ اب معاشرہ تو جو بن رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی ہیں، جو بن رہا ہے جو بن چکا ہے وہ تو چھوڑ دیں. مگر یہ بات مجھے بتائیں، محسن نقوی صاحب کی جو کال مبینہ طور پہ تھی وہ کمران فیصل صاحب کو، وہ میڈیا پہ آ گئی، چھپ سکی؟ یا جو ان کا یہ جو جتنا پورا واقعہ تھا اس کی ایک ایک ایچی بیچی ڈیٹیل پہ 15,000 جو ہے ہو چکے ہیں وی لاگس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ جہاں جہاں حکومت کا اثر ہے وہ خبر روک لے، اور حکومت کا اثر بڑا محدود ہے. میں معافی چاہتا ہوں، حکومت کا اثر کوئی نہیں ہے، نہیں آج کی دنیا میں رک سکتی. آج کی میں آپ کو خبر دوں، میں این بی سی کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ہیگسیٹ اور ٹرمپ کی کیا لڑائی ہوئی آپس میں، یا جو ان کی ملٹری سینٹ کمانڈ کے ہیں ان کے ساتھ اندر کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیا یہ بات چھپ سکی؟ یار یہ تو چھوڑ دیں. امریکہ میں بھی میڈیا بڑا کنٹرولڈ ہے، یہ چھپ سکا کہ یار یہ جو انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولی مارکیٹنگ کی، مال بن رہا ہے. آج خبر آئی کہ کیسے ان کا داماد مال بنا رہا ہے اپنا پالیٹکس کو استعمال کر کے. یہ خبر بھی آئی کہ یار اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اگر یہ نومبر میں ہار گیا تو اس پر تو کیس ہو جائیں گے، یہ اندر ہو جائیں گے ٹرمپ صاحب. کچھ نہیں چھپ رہا، کچھ چھپ نہیں سکتا. عالمی کرائسس میں، ہمارے مقامی کرائسس ہو یا عالمی کرائسس ہو، ایوری تھنگ ہیز بین لیڈ بیئر بائی ٹیکنالوجی. اور اس ٹیکنالوجی میں آپ نے وہ جو وال بنائی تھی، اس وال کا کیا ہوا؟ کیا روکا؟ ہاں ایگزیجریشن بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کچھ لوگ غلط بھی استعمال کر رہے ہیں،
کچھ لوگ جو ہیں اس کو پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رول پلے کر رہا ہے کہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. اب مین اسٹریم میڈیا پہ آپ بلیک آؤٹ کر کے کسی بات کو چھپا نہیں سکتے، میری یہ رائے ہے. رائے بہت بہت شکریہ سعید قاضی. یہی ہمارا آج کا موضوع تھا کہ ڈیفینیٹلی چیزیں اگر آپ اوپنلی ڈسکس کریں، لوگوں کو آن بورڈ لیں، تو شاید کوئی بہتری کی صورتحال نکل آئے گی. لیکن اگر آپ ایک جرم کرتے ہیں، ایک ایسی حکومت کو آپ لے کے آتے ہیں جو شاید جینون گورنمنٹ نہیں تھی، پھر اس کی خرابیوں کو چھپانے کے لیے آپ مین سٹریم میڈیا پورے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ مرضی کر لیں. ایک تو قاضی صاحب نے بالکل درست کہا، سوشل میڈیا کی موجودگی میں کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اور دوسرا پرسیپشن ریالٹی پر بیس کرتے ہیں. جھوٹے پرسیپشن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس پر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوتی ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ، اللہ نگہبان.